نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی مختلف ذمہ داریاں لگوایا کرتے تھے، جس کی جو ذمہ داری لگائی جاتی وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا۔ اصحاب رسول میں سے ایک صحابی جن کا میں نے کئی خطبوں میں پہلے بھی ذکر کیا ہے، میری مراد سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر ان کی مختلف کاموں پر ڈیوٹی لگائی۔ انہوں نے ہر اس ڈیوٹی کو پورا کیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ان پر عائد کی گئی۔ میں بطور خاص یہ ذکر کروں گا کہ قربانی کے حوالے سے بھی نبی علیہ السلام نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، تو ان کا ذکر بھی ہو جائے گا اور ساتھ قربانی کے احکام و مسائل بھی آ جائیں گے۔ اور اس وجہ سے بھی ان کا تذکرہ کرنا ضروری تھا کہ پچھلے دنوں ایک صاحب نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبہ زبان استعمال کی، تو ہمارا موقف یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ و اہل بیت، ازواج مطہرات سب محترم ہیں اور سب کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایک کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتا ہے تو ہم انتقام یا جواب میں بھی مقدس ہستیوں کے بارے میں نازیبہ کلمات نہیں کہہ سکتے، یہ طے شدہ بات ہے۔ اس کی میں ایک ایگزامپل ذکر کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی بے ادبی کرے اور وہ یہودی یا عیسائی ہو، تو ہم جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی نہیں کر سکتے کہ اس نے چونکہ ہمارے پیغمبر کی بے ادبی کی ہے لہذا ہم بھی ان کے پیغمبر کی کریں گے، یہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ ہمارے لیے سارے پیغمبر محترم ہیں، سب پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کسی نے اگر کوئی ہرزہ سرائی کی ہے تو ہم جواب میں اس کے خلاف ہرزہ سرائی نہیں کر سکتے ہیں جو اس کے نزدیک محترم ہے۔ یہ قاعدے کی بات ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ جو موضوع میں عرض کرنے لگا تھا کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی، ان میں سے 2-4 ڈیوٹیز کا میں ذکر کروں گا چونکہ ہمارا وقت مختصر ہوتا ہے۔ ہجرت کی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا۔ روایات میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی نے نبی علیہ السلام کا لباس پہنا تھا، وہ لباس جو اللہ کے نبی پہنتے تھے وہی حضرت علی نے پہن لیا۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ شک نہ پڑے کہ اللہ کے نبی ہیں یا کوئی اور ہے۔ لابس علی ثوب النبی ثم نام مکانہ، تو پھر آپ کی جگہ پر حضرت علی سو گئے۔ روٹین یہ تھی کہ رات کے وقت کفار و مشرکین نبی علیہ السلام کو کنکریاں مارا کرتے تھے۔ آپ ذرا امیجن کریں، اپنے گھروں میں آپ سوتے ہو روزانہ، اور روزانہ رات کو آپ کا دشمن آپ کو کنکریاں مار رہا ہو، پتھر مار رہا ہو، تو اتنا آسان نہیں ہوتا آرام کرنا، لیکن وہ سب اللہ کے دین کے لیے تھا۔ یرمون رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو کنکریاں مارا کرتے تھے۔ جب حضرت علی بستر پر سوئے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کنکریاں مارنا شروع کر دی۔ وَجَعَلَ عَلِيٌّ يُرْمَى بِالْحِجَارَةِ، کہ حضرت علی کو پتھر مارے جانے لگے۔ حجارہ
حجر کی جمع ہے، حجر پتھر کو کہتے ہیں، حجر اسود آپ نے سنا ہوا ہے۔ کما کانا یرما نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح پتھر مارنے لگے جیسے اللہ کے نبی کو مارتے تھے۔ لیکن جب صبح ہوئی کشف رأسہ، تو حضرت علی نے اپنے سر مبارک کو ننگا کیا، چادر لے کے لیٹے ہوئے ہیں، سر پہ بھی چادر ہے اور چادر کے نیچے کون ہے یہ کوئی پتہ نہیں، اور وہ اس شخص کو اللہ کا نبی ہی سمجھ رہے ہیں، علی کو نبی سمجھ رہے ہیں۔ ایک اور بات، جب حضرت علی نے اپنا سر ننگا کیا تو کافر کیا کہتے ہیں؟ اِنَّكَ لَلَعِیمٌ، کافر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں مقدس ہستیوں کے بارے میں، جیسے ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں نا تو بڑا کمینہ آدمی ہے۔ فارو مشرکین جو ساری رات حضرت علی پر سنگ باری کرتے رہے نبی سمجھ کر، صبح دیکھا تو علی ہیں تو کہتے ہیں تو ایسا ویسا آدمی ہے۔ ترجمہ میں نے پہلے کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کافروں کا کام ہے کہ حضرت علی پر بہتان لگاتے ہیں، یہ فعل الکافرین ہے، کفار و مشرکین کا عمل ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تو ایسا آدمی ہے۔ ہاں ایک بات انہوں نے کہی، استنکرنا ذالک، ہم جب آپ کو پتھر مارتے تھے تو ہمیں تھوڑا سا عجیب لگتا تھا، پہلے جب سنگ باری کرتے تھے اس کے مقابلے میں اس رات جو ہم نے سنگ باری کی ہے تھوڑا سا ہمیں نامانوس لگا کہ روٹین کا میٹر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو صبر و تحمل نبی پاک کے اندر تھا وہ امتی میں نہیں تھا، اور نبی پاک تو روزانہ کی سنگباری سے گویا کہ عادی ہو چلے تھے۔ حضرت علی کا پہلا ایکسپیرنس تھا، پہلی رات تھی، پہلا موقع تھا، تو وہ جو رد عمل تھا پتھر لگنے کے بعد جو ہوتا ہے کسی بھی انسان کا نیچرل ہوتا ہے، وہ رد عمل نبی پاک علیہ السلام کے رد عمل سے کچھ مختلف تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑا سا ڈیفرنٹ لگا تھا۔ نبی نے علی کی ڈیوٹی لگائی، تو پہلا موقع۔ دوسرا موقع، سفر میں تھے نبی علیہ السلام، صحابہ کرام، بہت زیادہ پیاس لگ گئی، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمران بن حسین اور حضرت علی سے فرمایا جاؤ پانی تلاش کرو، فَابْتَغِيَ الْمَاءَ، پانی تلاش کرو۔ انہیں ایک عورت ملی جس کے پاس پانی تھا، وہ اونٹ کے اوپر سوار تھی۔ اس عورت سے حضرت علی اور حضرت عمران بن حسین پوچھتے ہیں اَيْنَ الْمَاء، پانی کہاں ہے؟ مطلب وہ پانی جو آپ لے کے آئی ہیں وہ پانی کہاں ہے؟ ذرا اور سے سنیے گا، وہ خاتون کہتی ہے ام سے ہاذہ الساعہ، وہ پانی اتنے فاصلے پر ہے کہ اب جو ٹائم ہے نا، کل اسی وقت میں پانی کے پاس تھی، گویا کہ اونٹ کے اوپر مجھے 24 گھنٹے لگے ہیں، 24 گھنٹوں کی مسافت کے بعد میں یہاں پہنچی ہوں۔ یعنی اگر اس وقت تم پانی کی تلاش میں وہاں جاؤ تو تمہیں 24 گھنٹے لگیں گے۔ کن کو لگیں گے؟ عمران بن حسین کو لگیں گے، حضرت علی کو لگیں گے رضی اللہ عنہما، اور قافلے کے پاس پانی نہیں ہے۔ ہمیں پانی کی تلاش میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اللہ کے بندوں بیڈ روم میں ہیں تو 7 اٹیچ باتھ کے اندر پانی وہاں پہنچا ہوا ہے، کچن میں جاتے ہیں پانی وہاں پہنچا ہوا ہے، ڈرائنگ روم میں گئے باہر سنک پہ پانی موجود ہے، آفس میں پہنچے وہاں پر واٹر کولر لگا ہوا ہے، دفتر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر ڈسپینسر موجود ہے، ٹھنڈا پانی بھی دستیاب ہے، گرم پینا چاہیں تو وہ بھی دستیاب ہے، نارمل پینا چاہیں تو وہ سہولت بھی موجود ہے، مکس پینا چاہیں تو وہ سہولت بھی موجود ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، خالق ارض و سما اس پانی کا پیدا کرنے والا فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو زندگی عطا فرمائی ہے پانی سے۔
وہ پانی جو بیسک ایلیمنٹ ہے لائف کا، وہ آپ کے پاس آپ کے گھر میں چل کے پہنچ رہا ہے، پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ میں نبی کا ذکر کر رہا ہوں جو پوری کائنات کے امام اور سردار ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کے ایک عظیم صحابی علی بن ابی طالب کا ذکر کر رہا ہوں، جن کی ڈیوٹی نبی پاک علیہ السلام نے یہ لگائی تھی کہ پانی تلاش کرو، کہیں سے پانی مل جائے۔ اس عورت سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کے پاس آؤ۔ وہ اس عورت کو نبی علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ اس نے کہا کہ وہ جس کو صابی کہتے ہیں، صابی یعنی لوگ کہتے ہیں کہ بے دین ہو گیا ہے وہ شخص، یعنی اپنا دین اس نے چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں وہی جو تو سمجھ رہی ہے، یعنی وہی شخص مراد ہیں، اگرچہ ان کے نزدیک وہ صابی نہیں تھے، وہ سمجھ گئی تھی کہ فلاں ہستی کے پاس یہ لے جا رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں سے کہا جتنی ضرورت ہے پانی پی لو، اور جانوروں کو جو ضرورت ہے پانی پلانے کی وہ پلا لو، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور ایک آدمی کو غسل کی حاجت تھی، آپ نے اس سے کہا بھئی غسل بھی کر لو۔ سب لوگوں نے پانی کی ضروریات اپنی پوری کر لی، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس خاتون کے لیے کچھ مال جمع کرو۔ انہوں نے اس کے لیے اجوا، کھجورے، آٹا، کچھ ستو وغیرہ جمع کیے، ہدیے کے طور پر اس کو دے دیے، اور فرمایا کہ ہم نے آپ کے پانی میں سے کوئی کمی نہیں کی ہے، آپ کا پانی جتنا تھا اتنا ہی ہے۔ گویا کہ ہم حسن سلوک کے طور پر ہدیۃً یہ چیزیں آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ گویا کہ اس کا وقت لیا ہے، اسے روکا ہے۔ ظاہر ہے کچھ ہو سکتا ہے پریشانی بھی ہوئی ہو کہ پتہ نہیں کیا سلوک کرتے ہیں یہ میرے ساتھ، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ رحمت للعالمین کے پاس وہ جا رہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ہم نے آپ کے پانی میں سے کوئی کمی نہیں کی ہے، یہ پانی تو ہمیں اللہ نے پلایا ہے۔ پلانے والا کون ہے؟ کون ہے کھلانے والا؟ وہ ہے، فلاں ہے، وہ وجہ ہے، فلاں، کچھ نہیں۔ کھلانے والا بھی وہی، پلانے والا بھی وہی۔ اور کھا پی کے کیا کہتے ہو؟ سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا، یہی کہتے ہو نا؟ پھر بھروسہ اسی پر کرو۔ یہ ظاہری وسائل، یہ نوکری، یہ ملازمت، یہ ذریعہ، فلاں ذریعہ، روزگار، یہ کچھ نہیں ہے۔ توکل اس پر نہیں ہے، توکل دینے والے پر ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا پلایا تو ہمیں اللہ نے ہے، وہ پانی اتنا کا اتنا، اللہ چاہتا تو اس کے بغیر بھی عطا فرما سکتا تھا۔ لیکن یہ دنیا والوں کو بھی بتانا ہے نا کہ اس پیغمبر کے اندر کتنی برکتیں ہیں، یہ نبی مبارک ہے، یہ بابرکت لوگ ہیں، یہ عظیم ہستی ہیں کہ پانی کم بھی نہیں ہوتا اور سب کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا یا تو یہ جادوگر ہے، یا انہ لرسول اللہ حقا، یا اللہ کا سچا پیغمبر ہے، دو میں سے ایک چیز ضرور ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ صحابہ کرام کے حملے جاری تھے مختلف قبائل کے اوپر، اور جب بھی مسلمان حملہ کرتے اس قبیلے پر حملہ نہیں کرتے تھے جس قبیلے کی وہ عورت تھی۔ نہیں توجہ آپ کی؟ بھائی وہ بھی کافر قبیلہ، باقی بھی کافر قبیلے، آخر اس قبیلے کو کیوں بچا رہے ہیں مسلمان؟ ادھر ادھر سے سارے حملے ہو رہے ہیں لیکن اس قبیلے پر حملہ نہیں کر رہے ہیں، کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بھائی حملے تو نبی کے حکم سے ہو رہے تھے نا، اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ یہ وہ قبیلہ ہے جس قبیلے کے اندر وہ عورت رہتی ہے جو ہماری محسن ہے، جس کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں پانی پلایا تھا۔ ہم تو منٹ نہیں لگاتے ہیں احسان فراموشی میں، ایسے کرتے ہیں نا۔ کافروں کے احسان کو بھی نہیں بھولے نبی علیہ السلام۔ سارے کافروں کا احسان نہیں تھا، صرف ایک عورت کا تھا، لیکن اس کی وجہ سے سارے قبیلے کو فائدہ ہو گیا۔ اس عورت نے اپنے قبیلے والوں کو کہا بھئی تم پر بھی حملہ ہو سکتا تھا لیکن تم پر نہیں ہو رہا، فَهَلْ لَكُمْ فِي الْإِسْلَامِ، تو کیا تمہیں اسلام میں کوئی رغبت ہے؟ تمہارا جی چاہتا ہے اسلام قبول کرنے کو؟ فَأَطَاعُوهَا فَدَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ، تو انہوں نے اس خاتون کی بات مان کے اسلام قبول کر لیا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت علی کی ڈیوٹی لگائی نبی علیہ السلام نے، پھر یمن کے اندر نبی علیہ السلام نے حضرت علی کی ڈیوٹی لگائی،
جس میں ان کے خلاف ایک لونڈی کے حوالے سے شکایت بھی ہوئی تھی، اور یہ واقعہ میں کسی اور خطبے میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اسی طرح حجۃ الوداع پر یمن سے آئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر یمن چلے گئے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی، 100 اونٹوں کی۔ کسی ایک مسلمان نے بھی یہ نہیں سوچا کہ 100 اونٹ قربان کرنے کی آخر کیا ضرورت ہے، غریب لوگ ہیں، ایک اونٹ ذبح کر لیجئے، باقی غریبوں کو پیسے دے دیے جائیں، جو آج لوگوں کے اندر سوچ پائی جاتی ہے۔ بھائی قربانی کا کوئی متبادل نہیں ہے، الٹرنیٹو کوئی نہیں ہے، قربانی ہے تو بس قربانی ہے۔ غریب نبی کے زمانے میں بھی تھے، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی غریب لوگ تھے، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا قربانی نہ کرو، غریب کو پیسے دے دو۔ یہ غریبوں کے ہمدرد اب آگے ہیں، جو نبی پاک سے بھی زیادہ ہمدرد بننے کی کوشش کرتے ہیں، جو اصل ہمدرد تھے غریبوں کے، ان سے بھی زیادہ ہمدرد بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا جی؟ خیر یہ جملہ معترضہ تھا۔ 100 اونٹوں کو نہر کیا گیا، کھڑے کھڑے ذبح کیا جاتا ہے۔ 63 اونٹ نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے نہر کیے، اور باقی 37 اونٹ حضرت علی نے کیے۔ نبی نے حضرت علی کی ڈیوٹی لگائی اور قربانی کے اندر ان کو بھی شریک کر لیا، اور پھر حکم دیا کہ 100 اونٹوں کا تھوڑا تھوڑا گوشت لے کر اکٹھا کیا جائے ایک جگہ پر، اور ایک ہنڈیا کے اندر اس کو پکایا جائے۔ توجہ کیجئے گا، 100 اونٹوں کا گویا کہ ایک ایک ٹکڑا لے کر ہنڈیا کے اندر اکٹھا پکایا گیا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے بھی کھایا اور حضرت علی نے بھی کھایا۔ فَأَكَلَا مِن لَحْمِهَا، ان دونوں نے اس گوشت میں سے کھایا۔ کتنے اونٹوں کا گوشت ہے؟ 100 اونٹوں کا، بڑا گوشت ہے نا۔ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہے، اللہ کے بندو یہ مبارک گوشت ہے، اس کو بابرکت گوشت سمجھتے ہوئے، مبارک سمجھتے ہوئے کچھ نہ کچھ لے لیا کرو، کوئی شوربہ پی لیا کرو، تھوڑا سا چکھ لیا کرو، یہ بابرکت ہے۔ ورنہ آپ توجہ کریں، ایک ہنڈیا میں 100 اونٹوں میں سے گوشت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک اونٹ کا گوشت تھوڑا سا لے لیا، پکا لیا، ٹھیک ہے، پھر دوسرا، ایسا نہیں کیا۔ 100 اونٹوں کا مشترکہ گوشت، کتنی برکت ہوگی اس میں، اللہ اکبر۔ اور اس میں یہ بھی ہے وَشَارِبَ مِن مَرَقِهَا، انہوں نے اس کا شوربہ بھی پیا۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ گوشت بھی تقسیم کرنا ہے، ان کے چمڑے بھی تقسیم کرنے ہیں، ان کی جھولیں بھی تقسیم کرنی ہیں، جو اوپر پلان وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی تقسیم کر دینی ہے، قربانی کے جانوروں کی رسی بھی نہیں رکھنی، یہ سب تقسیم کر دینا ہے۔ گوشت کھاؤ اور کھلاؤ، کھاؤ بھی اور کھلاؤ بھی۔ ہم صرف پہلے حکم پر عمل کرتے ہیں، کھاؤ کھلاؤ رکھ بھی سکتے ہو۔ اور شروع میں اجازت نہیں تھی، جب قربانیاں کم ہوتی تھیں تو 3 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں تھی۔ جب قربانیاں زیادہ ہونے لگی تو آپ نے کہا کہ تم سٹور بھی کر سکتے ہو، لیکن سٹور کرنے کا یہ فارمولہ نہیں ہے کہ قربانی کی روح ختم ہو جائے کہ آپ قصاب کے سر پہ کھڑے ہیں اور 2 ٹب رکھے ہوئے ہیں، یہ ادھر اور وہ ادھر، یہ حصہ غریبوں کا اور یہ ہمارے لیے اور ہمارے عزیزوں کا۔ اور قربانی والا جذبہ تو یہیں پہ ٹھوس ہو گیا نا، وہ روح ختم کر دی آپ نے۔ غریبوں کو اچھا گوشت اچھا نہیں لگتا، ران کی بوٹی غریبوں کے گلے سے نہیں اترتی، پوٹھ کا گوشت غریبوں کو نہیں چاہیے۔ قربانی کر رہے ہیں اللہ کے نام پر، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، رب کے لیے کر رہے ہیں، تقویٰ پیدا ہوتا ہے اس سے، رب کو خون اور گوشت نہیں پہنچتا، اس لیے قربانی کر رہے ہیں۔ کہا سب تقسیم کر دو علی، اور سب کچھ تقسیم کر دیا انہوں نے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَلَا يُؤْتِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا، اور جو قصاب ذبح کر رہا ہے مزدوری میں اس کو اس میں سے کچھ نہیں دیا جائے گا۔ اور قصاب کو بھی چاہیے کہ مزدوری کے طور پر گوشت رسیو نہ کرے، وہ مزدوری الگ سے ہے، یہ نہیں ہے کہ کچھ گوشت دے دیا تو مزدوری کم ہو جائے گی، یہ بھی غلط ہے، اور لوگ کرتے ہیں یہ بھی۔ مزدوری الگ، اور اگر وہ غریب ہے تو اس کو بھی دے دیں جیسے باقی غریبوں کو دینا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ اس کو زیادہ گوشت دے دیں گے، کچھ گوشت دے دیں گے اور مزدوری کم کروا لیں گے۔ اسے بھی پتہ ہے چونکہ گوشت بھی ملنا ہے
لہٰذا میں مزدوری کم کر لیتا ہوں. یہ سوچ فکر غلط ہے اور اس ہدایت کے خلاف ہے جو نبی پاک نے حضرت علی سے فرمائی. تبوک کے موقع پر نبی پاک نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ تم پیچھے بچوں میں رہو گے اور عورتوں میں رہو گے. تو وہ پریشان ہو گئے, یا رسول اللہ عورتوں اور بچوں میں آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں, یعنی آپ جہاد پہ جا رہے ہیں اور مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو فرمایا علی اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہارا وہی مقام ہو جو حضرت ہارون کا تھا حضرت موسیٰ سے, یعنی حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے اور پیچھے حضرت ہارون کو چھوڑ گئے تھے, تمہارا وہی مقام ہو, تمہیں یہ مقام پسند نہیں ہے. تو وہ راضی ہو گئے. یہاں یہ شبہ پیدا ہوتا تھا کہ حضرت ہارون تو نبی تھے, حضرت علی تو نبی نہیں ہیں. تو پھر اسی موقع پر آپ نے وضاحت کر دی, چونکہ ضروری موقع تھا وضاحت کرنے کا. فرمایا الا انہ لا نبی بعدی, ہاں ایک بات ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. وہاں تبوک پر جانے کے بعد تم میرے خلیفہ ہوگے, لیکن تم نبی نہیں ہو جیسے حضرت ہارون نبی تھے. یہ ضروری وضاحت تھی. اس لیے ہم کہتے ہیں ضروری وضاحت کے موقع پر ضروری وضاحت کر دینی چاہیے تاکہ اس سے غلط فہمی پیدا نہ ہو. موضوع عرض کی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی کی ڈیوٹی لگائی.